نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان فی رمضان کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں تلاوت قرآن پر بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھنے کی صحیح مشق نہیں کرتے اور پھر وَلَضَّالِّينَ 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 پر الجھتے ہیں کہ اس کا صحیح مخرج کیا ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ضاد کی صفت کیا ہے. کہا میاں کہ اگر میں نے صفت بیان بھی کر دی تو اس سے کیا ہو سکتا ہے. ضاد کی حیت اور کیفیت جو ہے وہ نرے بیان سے کس طرح ظاہر ہو جائے گی جب تک اس کو ادا کر کے بھی نہ بتایا جائے. جب تک اس کو ادا کر کے نہ بتایا جائے. پھر یہ شعر پڑھا نہایت برجستہ ہے. گر مصور صورت آں دلستاں خواہت کشید لیک حیرانم کے نازش را چساں خواہت کشید. کہ اگر مصور نے اس محبوب کی تصویر بنا بھی لی مگر اس بات سے حیران ہو کہ اس کے ناز و ادا کی تصویر کس طرح سے بنائے گا. تصویر بنائے گا لیکن اس کے ناز اور انداز جو ہیں وہ کیسے بنائے گا. سبحان اللہ. وہ جو ایک آن ہے اور ادا ہے وہ صفات مخارج کے بیان کر دینے سے کیسے معلوم ہوگی. وہ جو ایک لوچ ہے وہ کیسے معلوم ہوگا. وہ تو سماع کے متعلق ہے. اب کسی نے توجہ کر کے خیر مشق بھی کر لی تو وہ اب نشانہ ملامت ہے سب کا. مولانا فتح محمد صاحب اورئی تشریف لے گئے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے جو اول بار فجر کی نماز پڑھائی تو بس قیامت اورے ہی رہ گئی، یعنی قیامت قریب رہ گئی. میں نے سورہ قیامت پڑھی، یہ خبر نہ تھی کہ قیامت نازل ہو جائے گی. سلام پھیرتے ہی ایک صاحب نے اعتراض جڑا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس میں آپ نے دونوں جگہ ضا پڑھی ہے. مولانا نے ہر چند فرمایا کہ نہیں بھائی، میں نے ایک ضا پڑھی ہے ایک ضاد پڑھا ہے، مگر وہ نہیں مانا. اب مولانا حیران، اب اسے سمجھائیں کیسے. تو وہ سمجھے تو وہ جو فن تجوید جانتا ہو، مگر مولانا نے ایک عجیب طریقے سے اسے سمجھایا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ، میں نے دونوں جگہ ایک سا پڑھا تھا یا کچھ فرق تھا. کہا تھا تو فرق، خیر وہ ہٹ دھرم نہیں تھا ورنہ اس کا بھی انکار کر دیتا. تو فرمایا کہ بس اتنا ہی فرق ضاد اور ضا میں ہے. اور صاحب پڑھے لکھے لوگ بھی تو کثرت سے اس غلطی میں مبتلا ہیں اور اس قدر اس پر جمود ہے کہ اگر کوئی اتباع کرنا چاہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر جب اہل علم جو مصلح ہیں ان کی یہ حالت ہے تو عوام کو کیا کہا جائے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، صحت کی کیا امید رکھ سکتے ہو جب تمہارے طبیب ہی بیمار ہیں. سچ ہی ہے واللہ بھی استثناء، یا بعض کے خود اطباء ہی بیمار ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ مولوی زنا کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، لا حول ولا قوہ، بلکہ ایک علت ہے وہ میں بھی اپنے اندر پاتا ہوں، اس سے میں خود بھی بری نہیں. اور وہ علت کیا ہے؟ غرض پرستی. اور غرض پرستی وہ چیز ہے چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد.
چوں دہت قاضی بدل رشوت قرار، کہ شناست ظالم از مظلوم زار، کہ جب غرض آئی ہنر پوشیدہ ہوا، اصل ہنر پوشیدہ ہوا، اور سینکڑوں پردے دل کی طرف سے آنکھوں پر آ جاتے ہیں۔ جب قاضی خود فیصلے کے وقت رشوت سے دل کو خوش کر رہا ہو تو ظالم اور مظلوم کی پہچان کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ غرض وہ چیز ہے کہ جب حاکم دل میں یہ ٹھان لے کہ فلانے سے 1000 روپیہ لوں گا، پھر روداد مقدمے کی اس کی آنکھوں میں الٹی ہی نظر آئے گی کہ شناست ظالم از مظلوم زار، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون تو ظالم ہے اور کون مظلوم۔ اس غرض نے ہم کو تباہ کر رکھا ہے، اور وہ غرض مال ہے، جاہ ہے، شہرت اعتقاد ہے، بس اس نے ناس کر دیا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ منہم، بس یہ ڈرتے ہیں کہ اگر حق کا اتباع کریں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی، معتقد کم ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ ہمارے کیا معتقد ہیں، خود اپنے معتقد ہوئے۔ جانچ تو یہی ہے کہ ہم اتباع حق کا کریں، پھر دیکھیں کون ہمارے معتقد رہتے ہیں اور کون نہیں رہتے۔ وہ تو علماء سے یہ پوچھتے ہیں، چہمی فرمائند علماء دین دری مسئلہ، کہ علماء دین اس مسئلے کے بیچ میں کیا فرماتے ہیں، اور یہ الٹے ان سے پوچھتے ہیں، چہمی فریادن جوہلا دنیا کے زواد باید خاون یا دعاد اندری مسئلہ اندری۔ فتویٰ جب دیکھا کہ غالین کے صحیح پڑھنے سے جوہلا ناراض ہوتے ہیں اور بد اعتقاد ہوئے جاتے ہیں، بس غلط ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے علماء دین نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ فتویٰ بھی نہ ہو، غیرت اور شرافت کے بھی تو خلاف ہے کہ عوام سے ڈر کر حق کے اتباع کو چھوڑا جائے۔ حق کے مقابلے میں عوام کو جوتی پر مارنا چاہیے۔ یہ خوب سمجھ لیجئے گا کہ حق کا اتباع اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس کی یہ شان ہو، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اجی خدا سے کام ہے مخلوق کو جھاڑو مارے، بس آزاد ہو کر رہے۔ بزرگوں کو یہاں تک آزادی حاصل تھی اور یہی ہونی چاہیے۔ خلق می گویت کہ خسرو بت پرستی می کنند، آرے آرے می کنم با خلق و عالم کار نیست، کہ مخلوق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، یعنی پیر پرستی کرتا ہے۔ ہاں ہاں میں ضرور کرتا ہوں، مجھے مخلوق کی اس ملامت سے کچھ کام نہیں، کیونکہ میں توحید کامل کا اعتقاد رکھتا ہوں اور پیر سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ مخلوق اگر کہے کہ تم بت پرستی کرتے ہو تو جو آزاد نہیں ہے وہ تو اس قول کی تردید کریں گے کہ نہیں صاحب میں بت پرستی نہیں کرتا، میرے ایسے عقیدے نہیں۔ اب بیٹھ کر للو پتو کرو جاہلوں کی، اور جو آزاد ہیں وہ کسی کے کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ صاف کہہ دیں گے، آرے آرے می کو نمبا خلق و عالم کار نیست، ہاں ہم بت پرستی کرتے ہیں، جاؤ کر لو، ہمارا کیا کرتے ہو۔ کسی کے باپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں جو ڈریں، کسی نے کوئی تنخواہ مقرر کر رکھی ہے کہ خواہ مخواہ دبیں، جاؤ ہم بت پرست ہی صحیح، سب کے سب چھوڑ دو ہمیں۔ اور حضرت میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق میں وہ اثر ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو قبول کر کے استغنا برتے اور یہ کہہ دے، ہر کے خواہد گو بیاؤ ہر کے خواہد گو برو، دارو گیر و حاجب اور درگاہ نیست، کہ جس کا دل چاہے آئے اور جس کا دل چاہے نہ آئے، ہمارے پاس کوئی دربان تو مقرر نہیں ہے، تو بڑے بڑے سرکش اس کے دروازے پر ناک رگڑیں گے، مگر دل کے اندر دغدغہ نہ ہو کہ سب چھوڑ دیں گے تو ہائے کیا ہوگا، یہ اندر سے یہ خیال نہ ہو۔ لا حول ولا قوہ۔ مخلوق سے ڈر کر حق کو چھوڑ دینا نہایت ہی اوچھی بات ہے، اور خصوص آمدنی کے لیے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں، حیف باشد دل دانا کے مشوش باشد، دانشمند کا قلب روٹیوں کے لیے مشوش نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے اس کا تو مشرف یہ ہونا چاہیے، مواحد چہ برپائے ریزی سرش، چہ فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد زکز،
ہمی است بنیاد توحید و بس، کہ جو توحید والا ہے اگر اس کے پاؤں پر سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو، ان کو نہ تو کسی سے امید ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف ہوتا ہے، اور یہی توحید کی بنیاد ہے۔ اور حضرت یہ تو ایک خاص مسئلے کے متعلق گفتگو تھی، ایسے ہی تمام احکام و اعمال میں ماہرین کو چاہیے کہ مستقل رہیں، جہلا کی مرض کا حق کے خلاف کبھی اتباع نہ کریں۔ اگر سب ایسا کرنے لگیں تو جہلا کا کبھی حوصلہ نہ بڑھے، اور جہلا کو بھی چاہیے کہ ان سے اپنے مرض کے اتباع کے منتظر نہ رہیں۔ تو اسے عوام اس مولوی کو چھوڑو جو تم سے ڈر کر تمہارا ہم خیال ہو گیا ہے، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹٹو بھاڑے کا، اور میرے کہنے کی بھی حاجت نہیں، وہ تمہاری نظر سے خود ہی گر جائے گا۔ یہ تو ان عوام کا ذکر تھا جو علماء سے تعلق رکھتے تھے مگر ان سے اپنے مذاق کے اتباع کا انتظار کرتے ہیں کہ علماء ہمارے مذاق کا اتباع کریں، اور علماء ان سے ڈر کر ان کی مرضی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور بعض عوام وہ ہیں کہ علماء سے تعلق ہی نہیں رکھتے، یہ لوگ کتابیں اور ترجمے دیکھ دیکھ کر اپنے کو علماء سے مستغنی سمجھنے لگے۔ سو حضرت خوب سمجھ لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی ایسی باریک باتیں ہر فن میں موجود ہیں کہ بدون ماہر کے بتائے ان تک کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے ہر امر میں شیخ اور ماہر کے اتباع کی حاجت ہے، کیونکہ ایک چیز بظاہر خیر محض نظر آتی ہے لیکن ماہر اس سے منع کر دیتا ہے۔ جو ماہر ہے منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفضی ہے الی الشر، کہ اپنی ذات میں تو بری نہیں ہے لیکن برائی کی طرف لے جانے والی ہے، اور اس شر تک غیر ماہر کی نظر فی الحال پہنچنے سے قاصر ہے۔ پرسوں ہی کا واقعہ ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک استفتاء میرے پاس آیا، وہ مثال ایک مسئلے کی تحقیق کے ضمن میں مجھے پیش آئی۔ وہ مسئلہ خیر سب کو معلوم ہی ہے، لیکن مجھے اس کی مثال عرض کرنا ہے کہ ہر فن میں بہت سی باریک باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ماہر ہی سمجھتا ہے، غیر ماہر نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ جو بات میں عرض کروں گا وہ اس سے پہلے شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ ایک شخص نے استفتاء کیا کہ میرے گھر میں کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور روزہ وہ چلہ چھٹی میں قضا ہو جاتے ہیں، پھر سال بھر تک ضعیف رہتی ہے، پھر وہی بچہ۔ غرض قضا روزوں کے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اب کیا کرے؟ جب قضا روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا فدیہ دے دے؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک امید ہے عود قوت اور عود صحت کی، کہ قوت لوٹ آئے گی، صحت لوٹ آئے گی، تو روزہ ہی رکھے، فدیہ نہ دے۔ خیر یہ تو مسئلہ تو ہے ہی، مگر میرے جی میں یوں آیا کہ یوں لکھ دوں کہ بالفعل چاہے فدیہ بھی دے دے، لیکن اگر کبھی صحت اور قوت عود کر آئے تو فدیے کو کافی نہ سمجھے بلکہ ان روزوں کی قضا بھی کرے۔ یہ آیا ذہن میں، میں نے اپنے نزدیک اس میں یہ احتیاط سمجھی کہ اگر صحت اور قوت نے عود نہ کیا تو یہ فدیہ ہی دینا کافی ہو جائے گا، اور سال کے سال دیتے رہنے میں سہولت رہے گی، ورنہ بہت سا جمع ہو جائے گا تو شاید پھر نہ دے سکے۔ اس میں دونوں رعایتیں ہو جائیں گی کہ نفع تو بہت اور نقصان کچھ نہیں۔ نفع تو یہ کہ اگر صحت اور قوت نے عود نہ کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دینے میں فدیہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا، ورنہ جمع ہو کر کثیر رقم ہو جائے گی جس کا ادا کرنا بھی دشوار ہوگا۔ اور اگر صحت اور قوت نے عود کیا تو روزے رکھ لیے جائیں گے، اور وہ جو فدیہ جو دیا جا چکا ہے وہ تطوع ہو جائے گا، وہ گویا نفل خیرات ہو جائے گی جس کا ثواب الگ ملے گا۔ بس قریب تھا کہ یہی لکھ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، دستگیری فرمائی۔ معن شرح صدر ہوا کہ حالت عوام کی یہ ہے کہ فدیے کو بدل سمجھتے ہیں روزے کا، فدیے کو
بدل سمجھتے ہیں روزے کا۔ اگر فدیہ دے دیا تو پھر بے فکر ہو جائیں گے اور قلب میں تقاضائے قضائے صوم کا پیدا نہ ہوگا، کہیں گے کہ فدیہ تو دے ہی چکے ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ لکھنا پڑا کہ جائز نہیں فدیہ دینا جب تک صحت و قوت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے یہاں فدیہ ظاہراً اہل علم کے نزدیک بھی خیر ہے، لیکن کتنے بڑے شر عظیم کا کو مستلزم تھا کہ بے فکر ہو جاتے۔ تو میں نے یہ واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا۔ بہرحال عوام کی خواہ کوئی قسم ہو، سب کے ذمے حق یہ ہے کہ اپنے کو علماء کا تابع بنا دیں، اپنے کو علماء کا تابع بنا دیں، نہ ان سے موافقت کی توقع رکھیں اور نہ ان سے مستغنی ہوں، اور نہ کسی حال میں ان سے مزاحمت کریں۔ بس ان کا ادب یہ ہے کہ وہ مزاحمت نہ کریں، اور تمہارا ادب یہ ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ہو۔ کیوں؟ تم تو نائب ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے وجدان کی طرف نظر کر کے دیکھو، اگر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عوام مزاحمت کرتے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر سے موافقت کر لیتے؟ پھر یا تو نائب ہونے کی حیثیت سے تم بھی وہی کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ورنہ نیابت کا کام چھوڑ دو۔ یا مکن باپیل بانان دوستی، یا بنا کن خانہ بر انداز پیل۔ یا تو فیل بان یعنی ہاتھی دان سے دوستی مت کرو، یا پھر اس کے لیے دروازہ بہت بڑا بناؤ تاکہ ماں ہاتھی کے آ جائے، اتنا بڑا دروازہ کر لو۔ با مکش بد چہرہ نیل عاشقی، یا فروشو جامع تقوی بنیل، کہ یا تو اپنے چہرے پر عاشقوں کی ملامت نہ لگاؤ، یا پھر جامع تقوی کو دریائے عشق میں تر کرو، یعنی زاہد خشک کی بجائے عاشق حق بنو۔ تو اس پر یہ سب گفتگو بڑھ گئی کہ ماہرین سے مزاحمت کرتے ہیں، غیر ماہرین سوائے ماہرین تم ان کی مزاحمت کی کچھ پرواہ نہ کرو، حق بات پر عمل کرو، اللہ پر توکل کر کے۔ یہ سب کلام ضاد اور ضاد پر بڑھ گیا تھا۔ تو غرض تلاوت قرآن مجید میں تو یہ کوتاہیاں ہیں، اور بعض کوتاہیاں قرآن مجید کے متعلق اور قسم کی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ قرآن مجید کو بے وضو چھوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بعض رحل قرآن یعنی کتاب پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ طالب علموں کو کہ اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ فقہا نے تو یہاں تک ادب ملحوظ رکھا ہے کہ روٹیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی ہے، کہ سالن کے اوپر، روٹی کے اوپر سالن نہیں رکھنا چاہیے، برتن نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی فقہا نے ممانعت کی ہے کہ روٹی کا ادب ہے، روٹی سالن کے اوپر رکھو۔ تو فقہا نے تو یہاں تک ادب ملحوظ رکھا کہ روٹیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی۔ کہتے ہیں کہ روٹی کے اوپر برتن رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ جب روٹی کا یہ ادب ہے تو قرآن مجید کا تو بہت ہی بڑا ادب چاہیے۔ اب رہ گیا اعتکاف، سو اس کی روح ہے خلوت، اور خلوت کی حقیقت یہ ہے ترک تعلقات۔ خود نفس رمضان میں مقتضا موجود ہے ترک تعلقات کا، لیکن ترک تعلقات کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ ترک سے مراد تقلیل ہے، یعنی جو تعلق غیر ضروری ہو، یعنی جس کا ترک مضر نہ ہو، اس تعلق کو ترک کر دے، چاہے وہ ضرر دنیا کا ہو چاہے آخرت کا۔ اور جو تعلق ضروری ہو اس کو ترک نہ کرے، کیونکہ جو تعلق ایسا ہے وہ مضر نہیں۔ مثلا اپنے کمانے کھانے کے لیے دنیا میں مشغول ہونا، تجارت ہے، ملازمت ہے، اور اپنی ہی دنیا کا تعلق نہیں بلکہ جو تعلق دوسرے کی دنیا کا بھی ہو، جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، وہ بھی تعلق مضر نہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے اور اب بھی ببانگے دوہل کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کنجڑا ہو اور وہ صبح سے شام تک پکارتا رہے، لے لو کدو، لے لو ترکاری،
یا کوئی پھیری والا دن بھر لے لو سوئی لے لو تاگا کہتا پھرے، اس کے قلب کے اندر ذرہ برابر ظلمت پیدا نہ ہوگی۔ کسب حلال میں لگا ہوا ہے، ذرہ برابر ظلمت پیدا نہ ہوگی۔ اتنے بڑے اور لمبے چوڑے کلام اور اتنی صداؤں اور نداؤں سے بھی اس کو مطلق ضرر نہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آواز لگا لگا کر سودا بیچ رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہے، وہ کسی سے صرف اتنا پوچھ لے کہ تمہیں خبر ہے زید کہاں ہے، جبکہ زید سے اس کو کچھ تعلق نہ ہو، یا بلا ضرورت یہ دریافت کرے کہ زید کب آئے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو اس سے ظلمت پیدا ہوگی وہ اس سے نہیں ہوگی، وہ جو آواز لگا کر سودا بیچ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا دلیل پیش کر سکتا ہوں، اور قسم کھا رہا ہوں اگر یقین نہ ہو خود تمیز پیدا کر کے دیکھ لو، واللہ آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ قلب کا ناس ہو گیا، ظلمت نے احاطہ کر لیا، نورانیت برباد ہو گئی، انشراح غارت ہو گیا۔ وہ جو ایک تعلق مع اللہ پیدا ہو گیا تھا اس کے درمیان ایک حجاب قائم ہو گیا۔ اسی واسطے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جب ترک ما لا یعنی حسن اسلام ہے تو ما لا یعنی ضرور مخل حسن اسلام ہوگا۔ اس شخص کے ایک فضول جملے نے اسلام کی رونق کو، اسلام کی زینت کو، اسلام کے نور کو برباد کر دیا، تو وجہ کیا کہ اس شخص کو ضرورت نہ تھی، اور اس کنجڑے کو ضرورت تھی کہ لے لو کدو لے لو ترکاری۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ زاہدان خشک تو ضروریات کو ترک کرتے ہیں، اور محققین صوفیہ غیر ضروریات کو، جو خشک ہوگا کہے گا سب کچھ چھوڑ دو، لیکن جو محقق ہیں وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑے گا، ضروری کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب ان سے کوئی ضروری بات پوچھنا چاہتا ہے تو ہوں کرتے ہیں، چاروں طرف اشارے کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، آنکھوں سے گھورتے ہیں، اب چاہے کوئی سسرا سمجھے یا نہ سمجھے، یا جو چاہے سمجھ لے، مگر بولنے کے نہیں، کیونکہ جس نے عمل بتایا ہے اس نے درمیان میں بولنے سے منع کر دیا ہے۔ ارے الو، ضرورت کے موقع پر تو نماز تک میں بولنا جائز ہے، وہ نماز باطل ہو جائے گی، مگر بعض صورتوں میں واجب ہے۔ یہ تیرا وظیفہ کہاں کا نکلا ہے جو نماز سے بھی بڑھ گیا؟ حماقت اور جہالت کی اور انتہا بھی ہے۔ حضرت یہاں سے ثابت ہوتا ہے، یہاں سے ثابت ہوتی ہے ضرورت فقہ۔ حضرت جریج ایک عابد تھے سابقہ کے، ان کا قصہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ وہ کسی صومعہ میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کا عبادت خانہ تھا۔ ایک دن ان کی ماں آئی اور صومعہ کے باہر سے پکارنے لگی، ارے جریج، ارے جریج۔ جریج ان بزرگ کا نام تھا۔ وہ اس وقت نفلیں پڑھ رہے تھے، بیچارے بڑے گھبرائے کہ یا اللہ کیا کروں کیا نہ کروں، ادھر تو ماں ہے، اگر جواب نہیں دیتا تو ماں کی دل شکنی ہوتی ہے، اور ماں کا دل توڑنا گناہ ہے، اور ادھر نماز ہے، اگر بولتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا توڑنا بھی گناہ ہے۔ بیچارے فقیہ نہ تھے ورنہ پریشان نہ ہوتے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ نہ تھے، ارشاد ہے لو کان فقیہا لا جاب امہ، کہ بالآخر ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ ماں کا حق اللہ کے حق کے برابر نہیں ہو سکتا، ماں کا دل توڑنا اتنا برا نہیں جتنا خدا کی نماز کا توڑنا، لہٰذا وہ نہ بولے اور نماز میں مشغول رہے۔ جب دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو ماں غصے میں یہ بد دعا دے کر چلی گئی کہ اللہ جیسا کہ اے اللہ جیسا کہ یہ میرے پکارنے سے نہیں بولا اور مجھے پریشان کیا کہ میں تو اتنی دور سے اس کے دیکھنے کے اشتیاق میں آئی تھی اور اس نے میری بات بھی نہ پوچھی، اسی طرح تو اسے پریشان کیجیو، اور یہ بد دعا دی اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اسے موت نہ آئے۔
بھلی مانس نے بھی بھلی مانس نے کوسا بھی غضب کا، آخر تجربے کار تھی، سمجھتی تھی کہ تقدس ہی کی وجہ سے اس نے میرے سے بے رخی کی ہے، خدا کرے تقدس ہی اس کا ملیا میٹ ہو جس پر اسے بڑا ناز ہے۔ بس حضرت چونکہ ماں کا حق تھا، اس وقت واقع میں نماز میں بھی بولتا، بس اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہاں ایک عورت تھی، قریب کے گاؤں میں رہتی تھی، دیہاتن تھی، آوارہ ہو گئی تھی، اس کے ایک بچہ پیدا ہوا حرام کا۔ لوگوں نے پوچھا کس کا ہے؟ اس نے سمجھا کہ اگر کسی اور کا نام لیتی ہوں تو جھگڑا بڑھتا ہے، پوچھ گچھ گواہ لاؤ، شہادت دو، یہ وہ 100 بکھیڑے، ایسے کا نام کیوں نہ لے دوں جو کوئی جھگڑا ہی نہ پھیلے، جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور جس کا کوئی حامی اور مددگار ہی نہ ہو، تاکہ جلدی سے معاملہ دب جائے، زیادہ فضیحتی نہ ہو۔ بس جناب اس گدھی نے کیا کیا، بیچارے جریج کا نام لے دیا۔ بس لوگ نام سنتے ہی بھڑک اٹھے کہ اوف ہو، اس کے یہ کرتوت! لوگوں کی یہ تو عادت ہے ہی کہ بلا تحقیق روایات کو معتبر سمجھ لیتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے۔ چنانچہ اب بھی دیکھ لیجئے، بالخصوص اس معاملے میں تو تحقیق جانتے ہی نہیں، بس جناب لوگ اس عورت کو لے کر اس بیچارے عابد کے اوپر جا چڑھے کہ توڑ ڈالو اس کا عبادت خانہ، اس نے ہمیں اتنے دنوں دھوکے ہی میں رکھا۔ خلوت خانہ توڑ پھوڑ، زبردستی اس کو نکالا، اور کہنے لگے کیوں نالائق، یہ تیری حرکتیں، تجھے ہم سمجھتے تھے بڑا عابد بڑا زاہد، تیرے یہ اعمال! وہ سمجھ گیا کہ ماں کی بد دعا قبول ہو گئی، ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، مگر حضرت آخر مقبول بندہ تھا، بس فضل الہی پر کے ناز پر، اللہ کا مقبول تھا نا، فضل الہی کے ناز پر، کیونکہ اس تاریخ میں اگر کوئی گرتا بھی ہے اپنے درجے سے تب بھی بالکل نہیں گر جاتا، وہ بادشاہی سے معزول ہو کر وزارت پر آ جائے، مگر وہ ناز اور دماغ شاہی کا پھر بھی رہتا ہے۔ لڑکے سے پوچھا بتلا رے تیرا باپ کون ہے؟ اب وہ گود میں بچہ ہے، نو مولود ہے، اب یہ اس بچے سے پوچھ رہا ہے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں چرواہا ہے جو جنگل میں فلاں جگہ رہتا ہے۔ اب تو لوگ بڑے معتقد ہوئے اور بڑے گھبرائے، قدم چومنے لگے کہ للہ حضور ہماری خطا معاف فرمائیں، لائیے ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرا تو وہی گوندے کا جھونپڑا اچھا ہے، مجھے سونے چاندی کا مکان نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے اسی جھونپڑے ہی میں پڑا رہنے دو۔ اس کو فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کو جواب دیتا اور نماز کو توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم